Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہے دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، پچھلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو ہے ادائیگی حقوق، کہ میرے ذمہ جو حقوق واجب ہیں وہ میں ادا کرنے ہیں. سارا دین اتنا ہے. آگے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق کے آگے دو صورتیں ہیں بڑی. پہلے اللہ کا حق ہے، ہمارا خالق مالک رازق ہے سبحانہ و تعالی، اور دوسرا ہے اس کے بندوں کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد. انہی میں سے ایک یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم، جس جیسی کوئی کتاب نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ آئندہ قیامت تک بھی ممکن ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا کیا ہم پر حق ہے؟ کیا یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ حقوق جس کے ہیں تو پہلے جاننا ہے حقوق ہیں کیا، اور پھر ہر آدمی دیکھے اپنے آپ کو میں اس کے حقوق کیسے ادا کرتا ہوں، کتنا ادا کرتا ہوں. اگر ادا کرتا ہے تو کہے الحمدللہ میں ادا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. لیکن اگر دیکھتا ہے کہ میں نہیں ادا کر رہا، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، تو پچھلا وقت تو گزر گیا وہ تو واپس آئے گا نہیں. آئندہ کے لیے کوشش کرے کہ میں ادا کرنے ہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی تو اس میں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا اس میں مختلف قول ہیں، بہرحال اس کا ایک واضح مصداق یہ ہے یتلون حق تلاوت ہی، وہ کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو اس کو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. حقیقت میں یہ جو حقوق ہیں ان کے لیے میں ایک مثال لیا کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ کے پاس ایک خط آیا امریکہ سے یا یورپ کسی ملک سے آیا، وہاں سے کس نے خط لکھا آپ کے پاس ہے، خط آیا، کوئی اس نے کام بتایا کہ فلانا میرا کام کرنا ہے آپ نے، تو وہ جو خط لے کر آیا اس آپ کے دوست کا خط ہے، تو اس کا قاصد لے کر آیا تو آگے آپ کے سامنے اس کی چار صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کے خط کو پڑھا، دو صورتیں ہیں. خط پڑھا کہ کیا کہہ رہا ہے میرا دوست، اتنا دور سے اس نے خط لکھا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے. آپ خط کو پڑھیں گے پہلے، صحیح پڑھا، خط کو پڑھا کہ یہ ہے. دوسرا ہے اس کو سمجھا کہ مضمون کیا ہے، کیا چاہتا ہے یہ، وہ مضمون ذہن میں رکھا آپ نے.
اور تیسرا یہ ہے کہ اس مضمون پر عمل کیا، آپ نے عمل کیا، اکرام کیا. تو پہلے اس آدمی کو آپ نے اکرام سے ویلکم کیا، اسے خط لیا، پھر خط پڑھا، سیکھا اور عمل کیا. تو یہ خط آدمی جب واپس جائے گا پوچھے گا کیا ہوا، کہتا صاحب میں آپ کے دوست کے پاس گیا، اس نے مجھے ویلکم کیا اور بڑا اکرام سے پیش آیا، خط عزت سے لیا، پھر خط پڑھا، اس نے خط میں غور کیا اور جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. وہ خوش ہوگا، کہتے ہاں بہت بڑی مہربانی اس کی، مجھے یہی توقع تھی اس سے، تو کبھی مجھے بھی موقع ملے گا میں اس کا بدلہ دوں گا. ویسے کہتا ہے. اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خط لے کر آیا تو اگلے نے خط وصول کیا ہی نہیں، پرواہ نہیں کی، یا خط لیا اور لے کے رکھ دیا، پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا سب سے نظر دیکھا اور سوچا نہیں کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، آگے عمل بھی نہیں کیا کچھ. واپس جائے گا تو اس کو بتائے گا تمہارا ساتھی کیسا تھا، اس نے خط تو غور سے لیا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں. وہ کہے گا اچھا میں نے تو بڑا اس پہ اعتبار کیا تھا. تو وہ اس کو دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی کہ میں نے اتنے دور سے خط لکھا، اس کے بعد بھیجا آدمی کے دیے، اس نے کچھ توجہ نہیں کی اس نے، تو میں بھی کبھی اس کا بدلہ لوں گا، پوچھوں گا اس سے موقع آئے گا کوئی. تو یہ چھوٹی سی مثال دنیا کی مثال ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک خط عام آدمی خط ہے، اور یہ ہے کتاب، ایک مکتوب، ایک عظیم الشان کتاب، انزل الیک جو اتاری گئی تمہاری طرف، اور اس کو لے کر آئے وہ فرشتے روح الامین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ لے کر آئے اس ذات پر جو اشرف الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ پر. تو بھیجنے والا ہے اللہ رب العالمین، لانے والے ہیں جبریل امین، آگے پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا جو خط آیا تھا وہ تو دنیاوی غرض کے لیے تھا، اس میں کوئی غرض نہ اللہ کی ہے، نہ اللہ کے رسول کی ہے، نہ فرشتوں کی ہے، وہ سارا آپ کا بھلے کے لیے ہے، کہ آپ کا بھلا ہو جائے اور آپ کو رائے راست مل جائے اور آپ دوسرے بچ جائیں، اس لیے تھا. اس کتاب کو ساری عمر نہ پڑھیں، آپ ہیں حروف بھی نہ پڑھیں، الفاظ بھی نہ سیکھیں، معنی بھی نہ سمجھیں، پھر عمل کرنے کا سوال نہیں ہے. آپ بتاؤ پھر اللہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے. فرمایا اس دن پھر یہ ہوگا وقال الرسول، رسول عرض کرے گا یا رب، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے جس کے پاس میں نے قرآن کی نعمت پیش کی تھی اس کو پس سے پش ڈال دیا تھا. باقی سب کتابیں پڑھنے کے لیے بعد ٹائم تھا، ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، محنت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا. یہ جب اللہ کے رسول کہیں گے تو آپ بتاؤ بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ پھر وقال رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پیچھے پوچھ ڈال دیا تھا. جب کہتے علماء کہتے ہیں جب یہ بات پیغمبر کہیں گے یہ گویا کہ آخری کیل ٹھک جائے گا، ان لوگوں کے اوپر عذاب بھگتنا پڑے گا. اس مثال سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لہذا قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے، انسان سچے پکے دل سے ایمان لائے کہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتارا ہے، خاص اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ، اور یہ ایک ہی کتاب ہے دنیا کے اندر، ہدایت کتاب ہے. باقی اس سے پہلی جو کتابیں آئی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب ان کا کوئی اصل نسخہ نہیں ہے، وہ ترجمہ در ترجمہ ہو کر یا لوگوں نے ذہنی طور پر لکھی ہیں، تاریخی کتابیں ہیں، بلکہ اس میں بعض واقعات ایسے ہیں کہ وہ کتابیں شخصی کتابیں بن گئی ہیں، ہدایت کتاب نہیں رہی وہ. یہ کتاب جیسے اتری تھی ویسے موجود ہے اور ہدایت اسی کے پاس ہے. وہ جو پہلی کتابیں تھیں ان کے بارے میں فرمایا گیا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ اس کتاب کے جو حامل تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، ان کو کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، اور وہ تھے انسان کمزور، وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے.
اور ایسا ہوا کہ اس کتاب کی لغت ہی ختم ہو گئی ہے، لغت ہی باقی رہی ہے، جبکہ یہ کتاب جیسی اتری تھی ویسے موجود ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن له حافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ محافظ ہے یہ آج تک موجود ہے۔ اور مجھے یہاں کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس میں بڑا درس ہے کہ ایک دفعہ دبئی میں میرے پاس ہیں ایک عالم کے پاکستان کے، انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ سن 1985 میں ایک بڑا ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے امریکہ، تو نیو یارک میں ایک بہت بڑے ہال میں پروگرام تھا، اس میں اس وقت افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، روسی آئے ہوئے تھے، اب بھی جہاد ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن اب کہتے ہیں دہشت گرد یہ، اس وقت تھے مجاہد ہیں، تو روس کی فوجیں وہاں تھیں، تو مجاہدین کے ڈیلیگیشن گیا، اس میں مجاہدین کمانڈر بھی تھے اور دانشور بھی تھے، علماء بھی تھے، پاکستان کے بھی تھے، کہتا ہم بھی اس میں تھے۔ تو اس میں ایک بڑے ہال میں پروگرام تھا، جب پروگرام ہوا ختم ہو گیا پروگرام، تو جو اس کا مینیجر تھا اس سے ہم نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ہم تھوڑا سا قرآن سنا لیں۔ انہوں نے کہا سنا لیں، تو کہا ہمارے وفد میں ایک قاری صاحب تھے، بڑے خوش اعلان قاری صاحب تھے، انہوں نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، تو انہوں نے ایسا پڑھا کہ لوگ جھوم رہے تھے، ان کا اثر ہو رہا تھا، وہ سمجھتے بھی نہیں تھے وہ یہ قرآن کا اپنا اثر ہے، یہ وہ جھوم رہے تھے۔ پھر اس مجلس میں اس وہاں کے یہودیوں کا سب سے بڑا حبر موجود تھا، بڑا عالم ان کا، اور عیسائیوں کا بڑا عالم فادر موجود تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے اس کو فادر کہتے ہیں، اس عیسائی کو، محرف دین کی اس کے حامل کو، اور ہمارے علماء کو بولتے ہیں بدتمیزی سے بولتے ہیں کیسے ایک ہدایت ملے گی، تو فادر تھا۔ تو ہم نے کہا اس پادری اس سے کہا ہم نے پادری سے کہ صاحب آپ جو ہے ہم نے قرآن سنایا، آپ ہی اپنی انجیل میں سے کچھ سنا دیں، تو کہنے لگا جی ہمارا کلام اصل میں مکس ہو گیا بندوں کے کلام کے ساتھ، اللہ کا کلام بندوں کا کلام مکس ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کہا جو مکس ہو گیا، جو بندوں کا کلام الگ رکھ دیں اور جو اللہ کا کلام ہے وہ پیش کریں۔ کہتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس یہودی سے کہا ہم نے کہ آپ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ اپنی کتاب کو سنا دیں۔ کہتا ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، آپ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم، آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے زبانی، اور آپ اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم، آپ کچھ نہیں سنا سکتے، اور ہم سے سنو ہمارا 7 سال کا بچہ پورا قرآن سنائے گا، اور 120 سال کا بوڑھا بھی پورا قرآن سنائے گا۔ سناتے ہیں نا، تراویح میں پڑھتے ہیں رمضان میں، تو ایک حافظ پڑھتا ہے، کتنے پیچھے بولتے ہیں یہ۔ اب یہ کلام براہ راست وہاں سے ریلے ہو رہا تھا باہر، براہ راست ریڈیو ہو جا رہا تھا، تو دنیا حیرت میں تھی کہ یہ سارے خاموش ہو گئے، جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت مینیجر نے کہا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہاں کا معاشرہ آزاد معاشرہ ہے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ ایسا تھا کہ اسلام قبول کر لیں۔ تو مینیجر نے کہا کہ صاحب ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، ہم ختم کرتے ہیں، اس نے بچہ ختم کر دیا۔ تو یہ قرآن جو ہے اس طرح یاد ہے، اور پہلی کسی کتاب کی نہ لغت باقی ہے، نہ اس کی اصل زبان باقی ہے، نہ اس کا اصل نسخہ باقی ہے، ترجمے در ترجمے ہو کر کے کچھ کا کچھ بن گیا ہے۔ یہ کتاب باقی ہے، یہ ایسی کتاب، اس پر ایمان، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد اس کا جو ہے اس کو پڑھنا، الفاظ صحیح پڑھنے ہیں، حروف صحیح پڑھنے ہیں۔ فرمایا امام جزری کہتے ہیں کہ والأخذ بالقرآن حتم لازم والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو آثم۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، جو تجوید سے نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں کتنی جگہیں ایسی ہیں جو حرف کا اگر اعراب بدل گیا تو کفر کا معنی بن جائے گا، اور اس میں جو ہے لفظ ایسے ہیں، مثلا زے ہے، زے کا مخرج الگ ہے، زے، زال کا الگ ہے، زوئے کا الگ ہے، ذات کا الگ ہے۔ زے بولیں گے ذلہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، اور زال سے بولیں گے ذلہ، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور زوئے سے بولیں گے ذلہ، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ کرنا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ضاد بولیں گے ضلہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا۔ اب ذلہ، ذلہ اور ذلہ، ذلہ یہ ایک ہی طرح کے حروف ہیں، لیکن مخرج کے الگ الگ ہیں، 17 مخرج ہیں،
دنیا میں کسی کتاب میں اتنی نزاکت ہے ہی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں دوسری کوئی زبان ایسی تھی ہی نہیں، ایسی زبان ہے ہی نہیں جو قرآن کے معنی کو ادا کر سکے سوائے عربی زبان کے. عربی ایسی جامع زبان ہے، ایسی باریکیوں والی زبان ہے، اس طرح پڑھو اس کو. ٹھیک ہے. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، قرآن تجوید سے پڑھنا قرآن کو لازم ہے. امام جدی کہتے ہیں مَن لَمْ يُجَوِّدْ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ، جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا. پہلا حق اس کا یہ ہے. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی کو سیکھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ میری کتاب میرے مالک کی آئی یہ کتاب ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ وہ سیکھے انسان. پھر وہ یہی ہمارے مدرسے ہیں، علماء ہیں. یہاں پتہ ہے ادھر پارلیمنٹ کے اندر ایک وزیر صاحب کو سورۃ اخلاص پڑھنے نہیں آئی تھی. لوگوں نے بتایا بھی پھر بھی سونے نہیں آئی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر ہیں. یہ مدرسے ہیں، خیر کے وجود ہیں. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ خیر کے وجود اگر کوئی ہے تو علماء حق ہیں. خیر وہیں سے ملتی ہے، اور خیر کہاں سے ملے گی؟ کہتے ہیں یہ فلانا آدمی بڑا عالم ہے، بڑا تاجر ہے یا سیاستدان ہے، عالم نہیں ہے، بڑا ایک ہے. میں نے کہا وہ ہوگا، اللہ کرے ایسی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کو یہ نیکی ملی کہاں سے؟ وہی تو کسی پر آتی نہیں ہے. لازم اس کا لنک کسی عالم سے ہوگا، اس کا، اس کے باپ کا یا دادا کا، وہ لنک ہوگا، کہیں رابطہ ہوگا. ان سے خیر ملتی ہے. قرآن پڑھتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا حق ہے قرآن کے الفاظ. پہلا الفاظ حروف صحیح پڑھو اور پھر اس کے معنی کو سیکھو. یہ دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا مطالب جاننے کے بعد آگے سکھاؤ، پڑھاؤ. دنیا اندھیروں میں ہے. قرآن اس لیے آیا کہ تخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن آپ پر اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں. لوگ اندھیروں میں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہمارے خالق کا پر کیا حق ہے، ہمارا صحیح راستہ کیا ہے، آگے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو. ان کی مثال اس حیوان کی ہے جس کو لے جایا جاتا ہے ذبح خانے میں، تو جاتا وہ گھاس کھاتا ہوا جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ آگے چند لمحوں کے بعد میرے پر چھری پھرنے والی ہے. یہ مثال ہے ان غافل لوگوں کی کہ جو جانتے نہیں کیا ہونے والا ہے. اس قرآن کو سیکھو، یہ بتاتا ہے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرو، ایک نظام جاری کرو. قرآن اس لیے آیا ہے. حضور نے مکہ مکرمہ میں 13 سال دعوت فرمائی، لیکن اس دعوت سے لوگوں کو وہ ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان نہیں لائے. لیکن جب حکومت میری مدینہ طیبہ کے اندر، اس حکم سے چند سالوں کے اندر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، پھر دنیا میں اسلام پھیلا. یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں 4. پہلے اس پر ایمان لانا سچا پکا. ہم سب ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ہے ہمارا ایمان. اس کے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارا ایمان کامل فرمائے، مکمل فرمائے، محفوظ رکھے، سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایک. دوسرا یہ ہے کہ اس قرآن کے حروف کو، معنی الفاظ کو صحیح کر کے پڑھے. قرآن عربی زبان کا قرآن کی خاص اصطلاحات ہیں، خاص کے قوانین ہیں اس کے. اور تیسرا ہے کہ اس کے معنی کو سیکھے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے لیے عمل کرے، اس کو نافذ کرے، اور جہاں کوئی دین کے لیے کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دے، اس کا ساتھ دے. حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. جیسے دیوار کی اینٹیں جڑتی ہے، دیوار اتنی بن جاتی ہے. ایسے دوسرے کی تقویت دو. تقویت دوسرے کا، تقویت دو گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرے کی قوت کا باعث بنو. اور جہاں اسلام کا کام ہو رہا ہے وہ ہمارا اپنا کام ہے. فرمایا حضور نے، اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی. تعاون کرو دوسرے کا. اکیلا انسان رہ نہیں سکتا. یہ تعاون کس وجہ سے کرو؟ تعاون کرو بر، نیکی، اور تقوی پرہیزگاری. فلاں نیکی کر رہا ہے، وہ میرا کام ہے، جو مجھے کروں گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں، دعا کرو اس کے لیے. دعا بڑی چیز ہے. فرمایا حضور نے دعاؤ صلاح المومن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب مومن کے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے اور تو رب کے ساتھ ہاتھ اڑاتا ہے، کہتا ہے رب، اے میرے رب. یہ ڈائریکٹ بلاتا ہے، ڈائریکٹ. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، ہماری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے. وہ مشرکانہ فلسفہ ہے. ڈائریکٹ سنتا ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ براہ راست کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں کہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بات اس کی جس نے اس کی تعریف کی، پھر فوراً کہتے ہیں ربنا لک الحمد، برابر ساتھ کہتے ہیں ڈائریکٹ۔ اور ربنا کا معنی اے ہمارے رب، ڈائریکٹ براہ راست، ربی اے میرے رب۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ میری اس کے آگے اس کے آگے اس کے آگے؟ یہ مشرکین کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، وہ کرتے تھے، ہمارا یہ نہیں براہ راست اللہ سے پکارو۔ تو فرمایا کہ بندہ کہتا ہے رب اے میرے رب، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ فرمایا ففتحنا، اسے آسمان سے دروازے کھول دیے اس کے لیے بارش کے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں۔ تو دعا کرتا ہے بندہ، فرمایا جب دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، اللہ فرماتا ہے وعزتی، حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی میں، وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اے بندے تو نے مجھے پکارا سچے دل سے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہے۔ دیر کے بعد کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو تیاری کرنی ہے کوئی، اسے پاک ہے سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے، تدریج درجہ و درجہ، فوراً نہیں ہوتا ہے۔ آج ایک آدمی پودا لگائے، وہ کہے آج ہی بڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بھی وہ وقت لگے گا، اس میں بادشاہ بھی ہوگا، حکومت کے وسائل سے نہ کرے گا، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ایک آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے کہتا ہے آج جوان ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے، آج بچہ اسکول میں داخل ہوا کہے گا آج میرا بچہ عالم بن جائے، بی اے ایم اے بن جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، ٹائم لگے گا، تدریج ہے، درجہ بدرجہ۔ لانصرنک، اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہو۔ تو یہ پھر مدد مانگتا ہے بندہ اللہ سے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور فرمایا حضور نے کہ دوسرے کی مدد کرنا اصل میں اپنے لیے مدد کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے بھائی کی مدد کی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا مدد کی، اس کا ہمیں یہ نتیجہ ملے گا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار اس کے حقوق ہیں قرآن کے۔ سب سے پہلے اس پر ایمان، ہم ایمان لائے ہیں، اور دوسری بات ہے اس کے حروف الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا، دو، اور تیسرا ہے اس کے معنی اور مطالب کو صحیح طور پر سیکھنا، تین، اور چوتھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کا نظام نافذ کرنا بنانا، اور جو کوئی نظام ہے چلاتا ہو کام کرتا ہو اس کا ساتھ دینا، دوسرے کا ساتھ دینا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں کیا کام کروں کہ میرے والد کو ثواب ملے، تو عالم نے کہا کہ تم اپنی نماز پڑھو، اپنی نماز پڑھو۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس نے ٹھیک کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اپنی نماز جب تم پڑھو گے تو اس میں آٹومیٹکلی ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ اولاد کی عبادت کا عمل کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز میں تم دعا پڑھتے ہو، دعا پڑھتا ہر مسلمان پڑھتا ہے ربی اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، میں گناہگار ہوں، ولوالدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا۔ اب یہ دعا ہم یہاں کر رہے ہیں، اپنے ملک میں پاکستان میں کر رہے ہیں، تو جو مسلمان ہیں امریکہ میں، افریقہ میں، مشرق میں، مغرب میں، ساؤتھ میں، جنوب میں، کہیں جو ہیں ان سب کو یہ دعا مل رہی ہے، سارے اہل ایمان کو، اور وہ لوگ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ان کا اثر ہمیں مل رہا ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے، مقدس رابطہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ہر آدمی سوچے کہ میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کیا کیا قرآن کے لیے، کیا میں نے قربانی دی ہے۔ میں نے اللہ کے کرم سے قرآن پاک کی 3 تفسیریں لکھی ہیں الحمدللہ۔ ایک کا نام ہے اوجز البیان المعروف مدنی حمایل، چھوٹے سائز میں ہے، ترجمہ اور حواشی، اور بھی چھپی جیسا کام ہو رہا ہے۔ دوسری تفسیر کا نام ہے زبدۃ البیان، یہ زبدۃ البیان یہ رکھے آپ کے سامنے، اس کا ایڈیشن آ گیا دوسرا، یہ 1000 صفحے کی جلد ہے تقریباً، ترجمہ اور حواشی۔ اور تیسری کا نام ہے عمدۃ البیان المعروف تفسیر مدنی الکبیر،
وہ بڑی سائز میں ہے، 7 جلد اس کی آئی ہے، نیا حدیث 12 جلد میں آئے گا. اس کے بارے میں مجھے درخواست ہے اپنے بھائیوں سے جہاں بھی آواز میری پہنچے. پہلی درخواست یہ ہے کہ دعا کریں اللہ قبول فرما لے. میں دعا بھی ہمیشہ کرتا رہا ہوں، اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم، اللہم اجعلہ خاص ما یکون، اللہم اجعلہ حب ما یکون، اللہم اجعلہ انفع ما یکون، اللہم اجعلہ اوسع ما یکون، کہ خالص اپنے دعا کے لیے قبول فرما لے. جو کوئی یہ غلطی کمزوری ہم سے ہوئی اللہ معاف فرما دے. یہ دعا کی، یہ دعا سب سے چاہیے مجھے. اور پھر یہ انسان کہے کہ اس کو آگے پیغام کو پہنچانے میں میرا کیا ایسا ہو سکتا ہے. جب انسان یہ ارادہ کرے گا اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا. فرمایا حضور نے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو یہ کہے زندگی تھوڑی سی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، تو اس میں کہے کہ میرا یہ حصہ ہو تو قرآن کی خدمت ہوگی تو وہ پھر باقی رہے گی. اور پھر آپ جب آپ اس کے ہو جائیں گے یہاں آپ کو پکڑ کر لے جائے گا، انگلی پکڑ کر لے جائے گا. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو اقوم سب سے سیدھا راستہ ہے، عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق، دنیا اور آخرت دونوں کے راستہ دکھاتا ہے. یہ اس کے سوا دنیا میں کوئی اور صورت ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اور یہ مسلمانوں کے پاس ہے تو مسلمان سے غافل ہے. تو کسی نے کہا کہ یک سبد نان تورا بر فرق سر، تو ہمیں جوئی نبے نان در بدر. کیا بندہ مومن، تیرا مثال یہ ہے کہ روٹیوں کا ٹکڑا تیرے سر پر رکھا ہوا ہے اور تو لوگوں سے ٹکڑے مانگ رہا ہے. تیرے پاس خزانہ یہ ہے، اس خزانے کے اپناؤ، اور جو لوگ اس خزانے کے لیے کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دو. جب یہ کرو گے آپ کی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، باقی دنیا ساری یہیں رہ جائے گی جو دنیا بنانے کے لگے ہوئے ہیں. فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا اتنا مال اتنا مال اتنا مال، خوش ہوتا ہے. فرمایا بندے تجھے دھوکہ لگا ہوا ہے. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِثْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ بِهِ أَبْقَيْتَ. تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں، جو تو نے پیٹ میں کھایا اور ہضم ہو گیا، اور دوسرا ہوا جو تن پر پہنا اور پھاڑ دیا 2، اور تیسرا ہوا جو اللہ کی راہ میں دیا وہاں جمع ہو گیا 3. اس کے سوا باقی جو دوسروں کا ہے. کل دوسرے کھائیں گے، تقسیم کریں گے، جھگڑے ہوں گے، کیس ہوں گے، کورٹ میں جائیں گے، دوسرے لوگ کھائیں گے تو حساب یہ دے گا. اس لیے اپنے ہاتھوں سے انسان دے دے، اللہ کے رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ توفیق دے گا. جب نیت صحیح ہوگی اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو، اور اس قرآن کی خدمت کی زندگی ہماری اللہ کو قبول فرما لے، اور دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.